السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، ہمارے بہت سے بھائی اور ماں اور بہنوں کے سوالات تو بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن چند ایک سوالات کے جوابات میں فی الوقت دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ طوالت ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ افطاری کرتے ہوئے ہم اذان کو معتبر سمجھیں یا ٹائم کو معتبر سمجھیں؟ ہم ٹائم دیکھ کر کے افطاری کر لیں یا جب تک اذان نہ سنیں اس وقت تک افطاری نہ کریں؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کی سمت میں سورج پورا غروب ہو جائے اب یہ افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ اذان کے بارے میں تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے مسجد کی لائٹ چلی گئی ہو، اسپیکر کچھ خراب ہو رہا ہو اور آواز ہی نہ آئے تو آپ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ موجودہ دور میں ہر معاملے میں ایڈوانس جا رہا ہے۔ آپ کے پاس کیلنڈر ہونا چاہیے کہ غروب آفتاب افطاری کا وقت کیا لکھا گیا ہے۔ اگر وہ ٹائم ہو گیا اور اذان کی آواز نہیں آ رہی، آپ افطار کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہو کہ ہاں افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نبی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہوں اور سابقہ جو شریعت آ رہی تھی اس کے مطابق یہ اپنی امت سے عمل کروا رہے ہوں، اور کچھ احکامات مزید اللہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن کتاب وغیرہ نہیں ملی، نئی رسالت نہیں ملی۔ رسول اس کو کہیں گے کہ جس کو کتاب دی گئی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو، وہ رسول کہلاتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک سوال کیا گیا ہے، ایک بھائی نے سوال کیا نبی پر درود کون سا پڑھیں اور اس کے اوقات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پاک بتایا ہے نماز میں پڑھنے کے لیے، یہی افضل، اولا اور بہتر ہے۔ باقی تقریباً 21-22 کلمات آتے ہیں مختلف احادیث کے اندر، جس میں بعض میں سیدنا کا بھی لفظ ہے، بعض میں نہیں ہے، بعض میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم بارک وسلم علیہ، مختلف الفاظ۔ لیکن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے یہ سب سے زیادہ اولا اور افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اوقات کوئی متعین نہیں ہے، الا یہ کہ آپ نے بتایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس دعا میں یہ درود شامل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، تو وہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ جمعے کے دن کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صبح بھیجو، دوپہر کو نہیں بھیجنا، دوپہر کو بھیجو، عصر کو نہیں بھیجنا، عصر کو بھیجو، مغرب کو نہیں بھیجنا، نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ جب جو بھی اوقات آپ کو مل رہے ہیں اور وہاں پر آپ ان اوقات میں درود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال کیا گیا فجر کی جماعت کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی جماعت شروع ہو جائے، نماز قائم کر دی جائے، تو ان فرضوں کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کی سنتیں رہ گئی تھیں تو ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کے سامنے ایک صحابی نے، جس نے جماعت کے ساتھ نبی کے ساتھ نماز پڑھی تھی،
جماعت میں شامل ہو کر وہ سلام پھیرنے کے بعد پھر اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی. آپ نے پوچھا بھائی تم نے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، یہ کون سی نماز پڑھی ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا جی میں جب آیا مسجد میں تو جماعت ہو رہی تھی، میری سنتیں رہ گئی تھیں، میں نے وہ سنتیں پڑھی ہیں. آپ نے خاموشی اختیار کری. جہاں بات صحیح ہو وہاں آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جہاں غلط ہو وہاں روک دیتے ہیں، نہیں 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 ایسا نہیں کرنا یا ایسا نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ فرضوں کے فوراً بعد بھی ہم سنتیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور بعض صحابہ کا عمل یہ بھی ملتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں فجر کی جو رہ گئی تھیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن فرضوں کے قائم ہوتے ہوئے اس دوران ہم نے کوئی سنتیں نہیں پڑھنی. روز قیامت شفاعت کن کو نصیب ہوگی؟ ہر اس مسلمان کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے. بحیثیت انسان ہونے کے اونچ نیچ ہو گئی، تقاضے انسانی تقاضے کے تحت کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو مل سکے گی. باقی خاص لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے، میں نے جملہ طور پر بات سے آگاہ کر دیا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کو فالو کرتا ہے، نبی کے قول فعل عمل کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا، یہ ہے نبی کو فالو کرنے والا. اس سے کوئی اونچ نیچ ہو تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملے گی.